سورہ انبیاء قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 21 ہے اور نزول قرآن پاک کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 ہے 73۔ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مختصراً ذکر موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ الانبیاء کہتے ہیں۔ چونکہ مکی سورت ہے اور مکی صورتوں میں کافروں کو ڈرایا جاتا ہے، جہنم کا عذاب، موت، آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی آخرت کی یاد دلائی گئی اور عذاب جہنم سے ڈرایا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 112 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی ساری برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دن بدن ہر شخص موت کی طرف رواں دواں ہے، ہر لمحہ موت قریب ہے، حساب اور کتاب اس کے لیے قریب ہے۔ مگر انسانی ایک فطرت ہے کہ جس قدر عمر بڑی ہوتی جاتی ہے اتنا ہی وہ دنیا کے جھمیلوں میں زیادہ مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ یعنی جس قدر وہ اپنے حساب اور اپنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اسی قدر وہ دنیا میں زیادہ غرق ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں حسابہم سے مراد قیامت بھی ہے۔ قیامت اب قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، یعنی غور سے نصیحت سننے کو تیار نہیں۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، دل سنجیدہ نہیں ہے، ایک اہم معاملے کی طرف سنجیدگی سے یہ غور نہیں کرتے۔ نصیحت ہے ہر شخص کے لیے۔ آج ہمارے دل بھی کھیل میں پڑے ہیں، آج ہم بھی غور و فکر نہیں کرتے اور نصیحت پر عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کافروں کا ذکر کیا گیا، فرمایا ظالموں نے چپکے چپکے مشورہ کیا۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو صرف تمہارے جیسے بشر ہیں۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنے کے لیے کافروں نے مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ سب سے پہلی بات، وہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تم بھی بشر ہو، یہ بھی بشر ہیں، ان پر اللہ کی وحی نازل ہو، تم پر نازل نہ ہو، یہ فرشتوں کو دیکھیں تم نہ دیکھ سکو، ان کا یہ مقام و مرتبہ، تو تم بشر ہو کر بشر کی بات کیوں مانو؟ یعنی انہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ دوسرے طور پر انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ جب دیکھا کہ لوگ ان باتوں کو سن کر بھی حضور سے دور نہیں ہو رہے،
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور آپ کے کمالات دیکھ کر وہ یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ ان کی ظاہری صورت تو بشریت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک اور الزام لگانے کی کوشش کی، کہنے لگے کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو انہوں نے جادو قرار دیا۔ قال ربی، فرمایا میرا رب، یعلم القول فی السماء والارض، آسمان و زمین میں تمام باتوں کو جانتا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا، بلکہ وہ کافر بولے، اضغاث احلام، پریشان کن خواب ہیں۔ کافروں نے تیسرا پروپیگنڈا یہ کیا کہ جب دیکھا کہ جادو کی باتیں بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ جادو تو نہیں ہے، کیونکہ جادو میں اور معجزات میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جادو کی کوئی حقیقت نہیں اور معجزات تو اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ تو پھر وہی پر انہوں نے اعتراض کیا اور کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہیں، یہ خواب کو وہی سمجھے ہیں۔ اضغاث احلام ان خوابوں کو کہتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ جب دیکھا کہ اس سے بھی لوگ ان کی باتوں میں نہیں آ رہے، بل افتراہ، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، پھر کہنے لگے یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ انہوں نے خود بنایا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ پھر اگر انہوں نے بنایا ہے تو تم بھی بنا لاؤ۔ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہیں۔ شاعر ہر آدمی نہیں ہوتا، تو شعراء وہ اشعار لکھ سکتے ہیں، تو یہ تو شاعر ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ شاعر ہیں تو تم عربوں میں بھی تو بڑے بڑے شعراء پائے جاتے ہیں، قرآن کی ایک آیت کی نقل اور مثل کیوں نہیں بنا سکتے؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو وہ کہنے لگے پھر چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لے کر آئیں جیسا کہ پہلے بھیجے گئے، یعنی پہلوں کے پاس جیسی نشانیاں آئیں ویسی نشانیاں ہمارے پاس بھی آ جائیں۔ تو پہلوں پر ایک نشانی، جس نشانی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ نشانی ہے اللہ کا عذاب۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نشانی آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن بڑی نادانی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اس سے پہلے کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم نے ہلاک کیا اور وہ ایمان لائی ہو۔ جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہ لائی، کیونکہ ہلاکت کے بعد اب ایمان لانے کے لیے کوئی وقت باقی نہیں رہتا۔ افہم یؤمنون، کیا پس وہ ایمان لائیں گے؟ کیا یہ ہلاک ہو کر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ایمان عذاب کے آنے سے پہلے لانا ہے۔ اسی طرح گزشتہ بستیوں میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس طرح کی باتیں کہیں، تمام نشانیاں دکھا دی گئیں، پھر بھی وہ ایمان لے کر نہ آئے۔ اور قاعدہ قدرت یہ ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ جب کافر کوئی نشانی طلب کریں وہ نشانی دکھا دی جائے، پھر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر مہلت نہیں دی جاتی، وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو ہم نے بھیجا وہ سب مرد تھے، ان کی طرف ہم وحی فرماتے۔
وہ انسان، بشر اور مرد تھے، تمام نبی، اللہ نے انہیں ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو جسے اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے، فاسألوا، اے لوگوں تم پوچھو، اہل ذکر، علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں کوئی بات نہ معلوم ہو تو انکار مت کر دو، بلکہ معلومات حاصل کرو اور ایسے لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں، کیونکہ کفار جب بھی کوئی نئی بات سنتے، مثلا قیامت کا وہ سنتے، قبر میں عذاب کو سنتے، تو جس چیز کو انہوں نے کبھی سنا نہ ہوتا، وہ جب پہلی مرتبہ سنتے تو فوراً اس کا انکار کر دیتے۔ ہمارے یہاں بھی یہ وبا پائی جاتی ہے کہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، ہم نے جس چیز کو کبھی سنا ہی نہیں ہے، جب پہلی مرتبہ سنتے ہیں تو ہم بسا اوقات انکار کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں نصیحت ہے اس طور پر بھی، انسان ہر وقت علم حاصل کرتا رہے، اور جو لوگ اہل علم ہیں ان سے وہ فیض پاتا رہے، ہر وقت اپنے آپ کو طالب علم سمجھے، اور کبھی بھی اپنے علم پر یہ فخر نہ کرے کہ مجھے بہت آ گیا، بلکہ ہر وقت یہ سمجھیں کہ میں تو سیکھ رہا ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے ان نبیوں کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے آتے ہیں، تو وہ کھانا کھا کر بھی دکھاتے ہیں، وہ آرام کر کے بھی دکھاتے ہیں، وہ نکاح، تجارت، بزنس، سب کے اصول اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ وما کانوا خالدین، اور ان نبیوں کو ایسا نہ بنایا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہیں، بلکہ وہ آتے ہیں ایک مشن کے تحت۔ جب تبلیغ دین کا مشن پورا ہو جاتا ہے تو وہ یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں اور پردہ فرما لیتے ہیں۔ ثم صدقناہم الوعد، ہم نے ان سے وعدہ فرمایا۔ کن سے وعدہ فرمایا؟ انبیاء سے اور نبیوں کے ماننے والوں سے۔ تو فرمایا پھر ہم نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا۔ جو وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور دشمنان اسلام کافر بالآخر وہ تباہ و برباد ہوئے۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں نجات دی۔ وَمَن نَّشَاءُ، اور اسے نجات دی جسے ہم نے چاہا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے بڑھنے والے کافروں کو ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف اس کتاب کو نازل کیا۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے۔ یہاں ذکر سے مراد شہرت ہے۔ اگر تم اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تمہیں ایسی شہرت، ایسی عزت ملے گی جسے کبھی زوال نہیں ہوگا۔ فیہ ذکرکم کے تحت مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک سے وابستہ ہو جائے اور علم قرآن کو زوال نہیں ہے۔ ہماری دولت، ہمارے منصب اور دنیاوی تمام معاملات کو زوال ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہے، لیکن قرآن کا علم جو سیکھے اور سکھائے وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کا یہ فیض جاری رہے گا اور یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم اتنی پیاری کتاب قرآن پاک میں غور نہیں کرتے؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بھائی اور وہ بہنیں کہ جو قرآن پاک سے محبت رکھتے ہیں، محبت قرآن پاک میں جمع ہوتے ہیں، قرآن پاک کی دعوت عام کرتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے
اور سمجھ کر اس کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. 16 پارے کے 13ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ سورہ طٰہٰ کا 4تھا رکوع ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. ان اسری بعبادی، کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر روانہ ہو جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے. پھر جب راستے میں ایک سمندر آیا اور پیچھے فرعونی پیچھا کرتے ہوئے اور مقابلہ کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ فرعونیوں کا لشکر پیچھا کر رہا ہے جن کی تعداد 12 لاکھ ہے. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پس ان بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا دیجئے. اپنی لاٹھی ماریے اور اس سے خشک راستے آپ بنا دیجئے. اب سمندر میں خشک راستے بن گئے. بنی اسرائیلی ان راستوں سے گزرنے لگے. لا تخاف درکن ولا تخشا، نہ کوئی خوف رکھیں اور نہ ہی کوئی ڈر رکھیں. درکن کہ فرعون پکڑ لے گا، گرفتار کر لے گا، اس قسم کا کوئی ڈر اور خوف اپنے دل میں نہ رکھیں. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس سمندر کے پانی نے انہیں ڈھانپ لیا. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ہلاک ہو گیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وَمَا هَدَىٰ، اور اپنی قوم کو سیدھی راہ نہ دکھائی. یعنی فرعون خود بھی گمراہ ہوا اور اس نے اپنی قوم کو بھی تباہ کیا. اب بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر ہے. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات عطا فرمائی. تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اور کوہ طور کی دائیں جانب ہم نے تم سے وعدہ کیا. دائیں جانب سے مراد وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلام کو سماعت کرتے. یہاں وعدہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو یہ کتاب توریت عطا کی جائے گی، اس کا بھی تم شکر ادا کرو. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا، تم اس کا بھی شکر ادا کرو. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو روزی ہم نے تمہیں دی. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس معاملے میں سرکشی اور گناہ نہ کرو. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا. بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ نعمتوں پر شکر ادا کریں. ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں. نعمتوں پر شکر کے معنی ہے اللہ کی فرمانبرداری کی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہو پس بے شک وہ تباہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا. جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اے پروردگار ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، اور بے شک ضرور میں خوب بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے.
وعمل صالحا اور اچھے عمل کرے، ثم اہتدی پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایت پر ثابت قدم رہے۔ گناہ گاروں پر غضب کا ذکر ہے اور پھر غضب سے بچنے کا ذکر ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لی جائے، اچھے اعمال اختیار کیے جائیں اور پھر ہدایت اور نیکی پر ثابت قدم رہا جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ہمیں بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جب توریت لینے کے لیے آپ روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 30 راتوں کا مجھ سے وعدہ فرمایا گیا ہے، کوہ طور پر مجھے 30 راتیں رکنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، پھر ہمیں توریت عطا کی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر آپ نکلے، اور یہ 70 افراد قوم کے سردار اور رہنما تھے۔ فرمایا کہ جب میں ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا تو تم قوم کی طرف سے استغفار کرنا اور ایک مقام پر بیٹھ کر تم اللہ کی عبادت کرنا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب 70 افراد کو لے کر نکلے تو آپ نے اپنی قوم کے 70 افراد سے کہا کہ تم پیچھے آؤ، میں آگے جاتا ہوں، اور آپ جلدی جلدی اس مقام پر پہنچ گئے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی؟ یعنی وہ 70 افراد جو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں ان سے آپ پہلے آگے کیوں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے، ہماری تعلیم کے لیے یہ سوال کیا گیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضی، اے پروردگار میں نے جلدی اس لیے کی تیری طرف آنے کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات قیام کرنے کے لیے اور دن میں روزہ رکھنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے، عبادت کے لیے جس شوق کے ساتھ آگے بڑھے، ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جب ہم نمازوں کے لیے جائیں، عبادت کے لیے جائیں، رمضان المبارک آئے، ایسے مبارک ایام آئیں تو ہمارا عبادت کا شوق اور بڑھ جانا چاہیے۔ اور یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے آ بھی رہے ہوں تو راستے میں کوئی مل جائے تو وہ بسا اوقات باتیں کر کے ہماری جماعت کو ضائع کروا دیتا ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نیکی میں پیچھے نہ رہیں اور جلدی جلدی آگے بڑھیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اندھیروں میں یعنی عشاء اور فجر میں جو قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، کل بروز قیامت ہر قدم پر اللہ تعالی نور عطا فرمائے گا۔ قال، فرمایا اللہ تعالی نے، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، بے شک آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے ایک امتحان میں ڈالا۔ وہ امتحان کیا تھا کہ سامری نے ان کے زیورات سے ایک بچڑا بنایا، ایک بت گائے کی شکل میں، اور ان سے کہنے لگا کہ اصل تمہارا خدا یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ ان کا امتحان تھا کہ وہ گمراہ نہ ہوتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی اکثریت اس امتحان میں ناکام ہوئی۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ اگر 5-10 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے تو کس قدر افسوس ہوتا ہے، اور اگر یہ نقصان کسی کی نادانی سے ہو تو غصہ بھی آتا ہے۔ تو ہمارے غصے، ہمارے افسوس دنیا کے لیے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کا غضب اور افسوس دین کے لیے ہوتا ہے۔ انہیں سب سے بڑا نقصان دین کا نقصان محسوس ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا
کہ صرف 12,000 مسلمان رہے اور باقی سب مشرک بن گئے، مرتد ہو گئے 6 لاکھ میں سے. غضبان اسفن، شدید غضب کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ فرمایا کہ وہ تمہیں توریت دے گا، تمہیں جنت کی بہاریں دے گا؟ تم اس وعدوں کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے، مشرک ہو گئے، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. افطال علیکم العہد، کیا تم پر وعدہ بہت لمبا ہو گیا کہ تم سمجھے کہ یہ 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے اور یہ 40 راتیں ہو گئیں؟ تو 10 راتوں کی وجہ سے جو 10 راتوں کی تاخیر ہوئی، یہ کوئی بہت لمبا کوئی وعدہ ہو گیا کہ تم بھول گئے اور اپنے رب کے نافرمان بن گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے فرما کے گئے تھے 30 راتیں، اور آپ نے کوہ طور پر اللہ کے حکم سے پھر 40 راتیں گزاریں. ام اردتم، کیا تم ارادہ کرتے ہو ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، پھر تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی کہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جائیں، ہم یہاں پر شریعت پر قائم و دائم رہیں گے. قالو، بنی اسرائیلی بولے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، ہم تو ہدایت پر قائم تھے، لیکن ہمیں گمراہ سامری نے کیا ہے. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، ہاں لیکن ہم قوم کے زیورات کا بوجھ اٹھا کر لائے. جب بنی اسرائیلی سمندر کی طرف روانہ ہونے والے تھے تو انہیں 2-3 دن پہلے بتا دیا گیا تھا. تو ان کی عورتوں نے، بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونی عورتوں سے کہا کہ ہمیں آپ اپنے زیورات عاریتاً تھوڑے دنوں کے لیے پہننے کے لیے دے دیں. تو فرعونی عورتوں نے انہیں یہ زیورات دیے تھے. اب فرعونی مرد اور فرعونی عورتیں سب غرق ہو گئے، تو وہ زیورات بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس تھے. سامری نے ان سے کہا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ کافر سے تمہیں جو مال حاصل ہو اسے جلا دیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو اسے جلا دیں گے، لہذا تم مجھے دو تو میں تمہیں اس سے ایک ایسی چیز بنا کے دیتا ہوں کہ تم حیران رہ جاؤ گے. انہوں نے خیال کیا کہ جب یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگ میں ڈالیں گے ان چیزوں کو، کیونکہ ہماری شریعت میں مال غنیمت مجاہدین کا حصہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت جو کافروں کا مال ہے اسے آگ لگا کر جلانے کا حکم تھا. تو انہوں نے کہا جب جلانا ہی ہے تو چلو دیکھ لیتے ہیں کیا بناتا ہے. تو سارے زیورات سامری سنار کو دیے، تو اس نے ان کو پگھلا کر سونے سے ایک بچڑا بنایا. فَقَذَفْنَاهَا، پس ہم نے وہ تمام زیورات آگ میں ڈال دیے. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، پر اسی طرح سامری نے بھی ڈالے اور پھر اس نے بنایا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا، پھر سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بے جان گھر کا بنایا، یعنی غیر جاندار، اس میں کوئی جان نہ تھی، ایک بچڑا بنایا. لہو خوارن، اس بچڑے کے لیے یہ تھا کہ وہ گائے کی آواز نکالتا تھا. خوار عربی میں گائے کی آواز کو کہتے ہیں. اب یہ گائے کی آواز کیسے نکلتی تھی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس میں سوراخ تھے، اس طرح کہ جب ہوا پاس ہوتی تو گائے کی آواز نکلتی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سوراخ نہ تھے، بلکہ حضرت جبریل امین جب فرعون کو غرق کرنے کے لیے گھوڑی پر سوار ہو کر آئے تو وہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی وہاں سبزہ اگ جاتا،
تو سامری نے یہ خیال کیا کہ اس گھوڑی کے پاؤں میں کوئی تاثیر ہے، تو وہاں سے مٹی اٹھا لی. وہ مٹی جب اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تو بچڑا جو ہے وہ گائے کی آواز نکالنے لگا. قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی آیتیں بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ تفسیر کا یہی قول زیادہ معتمد اور مستند ہے. فقالوا، پھر وہ بولے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ بچڑا تمہارا بھی معبود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، نعوذ باللہ من ذالک. فنسیا، پس موسیٰ علیہ السلام اس بچڑے کو بھول گئے ہیں. یعنی نعوذ باللہ من ذالک، سامری نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا سے کلام کرنے کے لیے گئے ہیں وہ تو ہمارے پاس آ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام خدا کو بھول گئے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ سارے کے سارے 12,000 کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے فوراً پوجا شروع کر دی، کچھ لوگوں نے انتظار کیا، اور جب 30 راتیں پوری ہو گئیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لائے تو سامری نے انہیں پھر گمراہ کیا اور کہا، دیکھو اگر انہیں خدا مل گیا ہوتا تو آج توریت لے کر آ جاتے. تو جب 30 راتوں سے اوپر ہوا یہ معاملہ تو پھر بعض لوگ مزید گمراہ ہو گئے اور وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے. مراد یہ ہے کہ اے یہودیوں، تمہارے آباء و اجداد ایمان تو لائے تھے مگر ان کی اکثریت ایمان پر ایسے کمزور تھی کہ سامری نے ایک معمولی سی بات بہکانے کے لیے کی تو وہ بہک گئے. تو اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو یہ تمہارے بہکے ہوئے آباء و اجداد کا اثر ہے. افلا یرون، کیا یہ بچڑے کی پوجا کرنے والے دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور یہ بچڑا ایک بے جان جسم ہے، یہ نقصان اور نفع کا کچھ مالک نہیں ہے. انسان بسا اوقات نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، لیکن کسی مخلوق کی پوجا کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے. تو انسان کی پوجا کرے، انسان اگر جن کی پوجا کرے تب بھی نادان ہے. لیکن یہ تو نادانی کی انہوں نے انتہا کر دی کہ ایک ایسا بچڑا جو بے جان ہے، صرف گائے کی آواز نکال رہا ہے، وہ اسے خدا سمجھ بیٹھے کہ جو نہ انہیں نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے. یہ ان کی نادانی اور بے عقلی ہے. کوئی اگر پوری دنیا کا بادشاہ ہو پھر بھی وہ خدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے بادشاہ کو پیدا اللہ نے کیا، اسے جو بھی مقام یا مرتبہ ملا یا جو دولت ملی وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. تو حقیقی طور پر مالک، خالق، پروردگار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. 13واں رکوع مکمل ہوا. سورہ قصص مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 28 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 49 ہے. اس میں 88 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. طاسین میم، حروف مقطعات. اللہ اور اس کے رسول اس کے معنی بخوبی جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر بالحق، حق کے ساتھ. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون زمین میں متکبر تھا. وجعل اہلها شیعا، اس نے زمین کے رہنے والوں یعنی مصر کے رہنے والوں کو اپنا غلام بنایا. یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور سمجھتا اور کمزوروں پر ظلم کرتا. یذبح ابناءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا.
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا۔ 70,000 لڑکے ذبح کر دیے گئے اور 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کیے گئے۔ اس کے علاوہ فرعون نے بنی اسرائیل یعنی مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک فرعون فساد کرنے والا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور ہیں۔ تو بنی اسرائیل پر ہم نے احسان کیا، فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو مصر کی حکومت دی۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان کمزوروں کو دنیا کا بادشاہ بنا دیں، پیشوا بنائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے انہیں زمین کا وارث بنانے کا ارادہ کیا۔ تو ہم نے کمزوروں کو قوت دے دی، مراد یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو کوئی طاقتور اپنی طاقت پر غرور و تکبر نہ کرے، اور کوئی کمزور اپنی کمزوری پر افسوس نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، وہ کمزوروں کو قوی بنانے والا ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں زمین میں طاقت دیں، قوت دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم نے ارادہ کیا کہ فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ کاہنوں نے کہا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا، فرعون کے محل میں آپ نے پرورش پائی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں، سمندر میں غرق ہو گیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ دل میں بات ڈالنے کی دو صورتیں مفسرین نے بیان کی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خواب میں ان سے فرشتے نے کہا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا القاء فرماتا ہے، تو ان کے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، جسے الہام کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی ان ارضعیہ، کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ ان ارضعیہ، جب تک آپ سے ہو سکے آپ پلاتے رہیں، 3 مہینے تک آپ دودھ پلاتی رہیں۔ اور ان 3 مہینوں میں موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑھ گئے جتنا 1 سال اور 3 مہینے کے بچے کا سائز ہوتا ہے۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام نہ تو حرکت کرتے تھے اور نہ ہی آپ روتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی گھر میں بھی آ جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے سے ڈھانک دیا کرتی، اور کافی دیر تک آنے والا وہاں موجود رہتا، لیکن اسے علم نہ ہوتا کہ یہاں پر کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تجھے خوف محسوس ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں، دریا میں ڈال دینا۔ تو آپ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا صندوق لکڑی کا تیار کیا، جسے اس طرح تیار کیا گیا کہ پانی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے لیکن بچہ سانس بھی لے سکے۔ تو 3 مہینے تک آپ دودھ پلاتی رہیں، اور پھر آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں، اس لکڑی کے تابوت میں رکھ کر دریا نیل میں ڈال دیا۔ وَلَا تَخَافِي، اور تو خوف نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور تو غم نہ کرنا۔ ایک ماں
اپنے بچے کو، جو بھی 3 مہینے کا بچہ ہے، اسے ایک تابوت میں ڈال کر دریا میں رکھ دے، یہ ایک مشکل امر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور ان پر الہام کیا گیا کہ آپ نہ خوف کریں اور نہ غمگین ہوں. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس بچے کو آپ کے پاس ضرور واپس لے کر آئیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس بچے کو رسولوں میں سے کر دیں گے. آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنے بچے کو دریا میں رکھ دیا. دریائے نیل میں یہ لکڑی کا تابوت صندوق بہتا رہا. دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف جا رہی تھی. اب یہ لکڑی کا تابوت فرعون کی محل کی سیڑھیوں سے ٹکرا رہا تھا. حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کے ساتھ اور خدام کے ساتھ سیر کے لیے نکلی تو ان کی نظر اس لکڑی کے تابوت پہ پڑی. خدام کو حکم دیا گیا، وہ وہاں سے دریا سے نکال کے لائے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اس تابوت کو اٹھا لیا. اللہ رب العالمین کی شان کہ جس بچے سے بچنے کے لیے اس فرعون نے اس قدر ظلم کیا کہ 70,000 بچوں کو قتل کیا، 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کیے، کئی سالوں تک یہ عمل جاری رہا. اب وہ بچہ خود فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا. فرعون باوجود اس قدر دشمنی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکا. اس میں درس ہے ہم تمام کے لیے کہ دشمن چاہے کتنا ہی پاورفل ہو، بچانے والا رب العالمین سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. اور رب العالمین کی شان دیکھیں، اس بچے سے بچنے کے لیے فرعون نے کتنی کوششیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے ہاتھوں سے کروائی کہ فرعون کے محل میں 30 سال تک آپ رہے، یہاں تک کہ آپ مشہور ہو گئے موسیٰ بن فرعون. جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہ تھے یا جو واقف تھے وہ مر گئے، تو اب لوگ یہی سمجھنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بیٹے ہیں، لہذا جہاں بھی آپ جاتے لوگ آپ کی عزت کرتے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن ہو جائیں، کہ جو دشمنان خدا ہیں ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام دشمن بنے اور ایسے لوگوں کو سبق سکھائیں. وَحَزَنًا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے غم کا باعث بنے. 30 سال تک وہ پرورش کرتا رہا. اب موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک محل میں رہے، پھر مصر سے مدین گئے. 10 سال کے بعد جب واپس آئے تو اب 40 سال کا عرصہ گزر گیا. اس وقت فرعون کو احساس ہوا کہ جس بچے کو ہم نے گود لیا یہ وہی بچہ ہے جو ہماری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا. ان فرعون وہامان، بے شک فرعون اور حامان. فرعون کے ساتھ حامان کا ذکر کیا گیا چونکہ فرعون کی تباہی میں حامان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ ایک چاپلوسی کرنے والا شخص تھا اور اسی نے فرعون کے ذہن میں خدائی کا دعویٰ کرنے کی سوچ پیدا کی. اسی نے اور بہت سارے غلط مشورے دیے، اور اسی حامان نے فرعون کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ جب فرعون ایمان لانے لگا تو حامان نے کہا کہ سارا مصر آپ کی پوجا کر رہا ہے، اگر آپ ایمان لے آئے تو یہ کہیں گے کیا اب تک آپ نے ہم سے جھوٹ بولا. اس غلط مشورے کو قبول کرنے کی وجہ سے فرعون بھی تباہ ہوا، اور اس تباہی میں حامان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ تعالی غلط مشیروں سے محفوظ فرمائے.
اور بری صحبت سے اور بری دوستی سے بھی محفوظ فرمائے۔ آج بھی ایسے دوست ہیں کہ اگر کوئی دوست نیکی کی طرف آنے لگے تو وہ دوست اسے نیکی کی طرف نہیں آنے دیتے اور اسے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتے ہیں۔ بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں اب ملا بننے لگا ہے، تو پلاننگ کرتے ہیں اور بڑی ٹیکنک کے ساتھ اس کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ اس میں ملا بننے یا مولانا بننے والی کون سی بات ہے؟ قرآن و حدیث پر جو عمل کرے، نماز کی پابندی کرے، شریعت کی پابندی کرے، تو یہ تو ہر ایک مسلمان پر لازمی ہے۔ ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکر، ان دونوں کے پیروکار، کانوا خاطئین، یہ سب گنہگار تھے، خطا کار تھے۔ فرعون نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے جو مجھے تباہ کرے گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی بولی، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں ایمان لے آئیں۔ فرعون بے اولاد تھا اور اولاد کی صلاحیت بھی فرعون میں نہ تھی، تو فرعون کی زوجہ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، آپ اسے قتل نہ کریں، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، وہ حقیقت حال سے شعور نہیں رکھتے تھے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں دیکھی اور چہرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ کشش تھی کہ جو آپ کی آنکھوں کو دیکھتا وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی فرعون کو جرأت نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی حضرت بی بی آسیہ نے اور بھی دلائل دیے کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ بہت دور سے آیا ہو، کیونکہ اگر مصر میں ہوتا تو ہمارے جاسوس تو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، وہ اس بات کی خبر ضرور دیتے، بلکہ کوئی بچہ زندہ ہی نہ بچ سکتا، کیونکہ ہر عورت جو امید سے ہوتی اس کے گھر پر جیسے ہی اطلاع ملتی اس کے گھر پر 2 فوجی تعینات کر دیے جاتے اور ایک دائی مقرر کی جاتی۔ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ دائی اس بچے کو فوجیوں کے پاس لاتی اور وہ فوجی اسے ذبح کر دیتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے کی ولادت ہو اور ہمیں معلوم تک نہ ہو؟ اور یہ بچہ ویسے بھی 1 سال سے اوپر کا محسوس ہوتا ہے۔ جب بچے بہت زیادہ مرنے لگے تو افزائش نسل بہت کم ہو گئی، تو فرعونیوں نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑی کم ہو رہی ہے اور ان کے جوان بوڑھے ہو گئے ہیں اور نئے بچے پیدا ہوتے ہیں تو تم انہیں قتل کر دیتے ہو، اب ہمارے غلام کہاں سے حاصل ہوں گے جو محنت مزدوری کریں؟ تو فرعون نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں 1 سال انہیں زندہ رکھتے ہیں اور 1 سال مارتے ہیں۔ تو بی بی آسیہ نے کہا کہ یہ تو ہو سکتا ہے پچھلے سال کا بچہ ہو، کیونکہ 1 سال سے زیادہ اس کی عمر لگتی ہے، اور پچھلے سال تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ بچوں کو 1 سال قتل نہیں کیا جائے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور صبح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے صبرہ ہو گیا۔ ماں تو ماں ہے، انہوں نے ڈال تو دیا۔ صبح جب اٹھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا ہائے میرا بچہ۔ ماں برداشت کر لے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان کا عادت لتبدی بھی لولا الربتنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ دیتے اور اس کے دل کو مضبوط نہ رکھتے تو قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی کہ جب صبح یہ پتہ چلا کہ ایک تابوت فرعون کے محل آیا ہے تو والدہ کا دل بے صبرہ ہو گیا
اور وہ ڈر گئیں کہ دشمن کے ہاتھ میں میرا بچہ چلا گیا. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم صبر نہ دیتے اور ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو یہ بے صبری کر دیتی ہیں اور لوگوں کو بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے. اللہ نے انہیں صبر عطا فرمایا. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے. تو جو الہام کے ذریعے وعدہ فرمایا گیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے پاس دوبارہ لے کر آئیں گے تو اس وعدے پر یقین برقرار رہے، اس کے لیے ہم نے ان کے دل کو مضبوط رکھا. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، یعنی اپنی بیٹی سے کہا، جن کا نام حضرت مریم ہے. یہ وہ حضرت مریم نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا قصیہ تم ان کے پیچھے جاؤ. فبصرت بہ عن جنب پھر اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو دور سے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ حالانکہ وہ فرعونی شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی انہیں نہ پتہ چل سکا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے. فرعون کے محل میں ایک بہت بڑا مجمع جمع تھا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے کہ آپ 3 مہینے کے بچے ہیں، گود میں لیے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ مسلسل رو رہے ہیں. فرعون کے حکم پر دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا گیا ہے اور کئی عورتیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پی لیں اور وہ فرعون سے انعامات اور اکرام حاصل کریں. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ہر دودھ پلانے والی عورت پہلے ہی حرام قرار دے دی. 3 مہینے کے ہیں مگر آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے، مسلسل رو رہے ہیں. اب بچہ اگر ماں کا دودھ نہ پیے تو وہ روتا تو ہے. اب فرعون پر ایک پریشانی کا غلبہ ہے، وہ پریشان ہے، اب کیا کریں. تو جب یہ ہر طرح سے عاجز آ گیا فقالت تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی هل ادلکم علی اہل بیت کیا میں آپ کو ایسا گھرانہ بتاؤں یکفلونہ لکم جو تمہارے لیے اس بچے کو پال سکے وہم لہو ناصحون اور وہ گھرانہ اس بچے کا خیر خواہ ہے. فرعون نے کہا کہ چلو دیکھ لیں، انہیں بھی بلا کے لاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس ہال میں قدم رکھا جہاں پر لوگ جمع تھے، موسیٰ علیہ السلام نے رونا بند کر دیا اور جب اپنے 3 مہینے کے بچے کو انہوں نے سینے سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے. فرعون چونکہ شکی مزاج تھا اور دوسرا اسے یہ شک تھا کہ یہ بچہ ہے کون، فوراً چیخنے لگا اور کہنے لگا اے عورت تو اس بچے کی کیا لگتی ہے کہ کسی عورت سے یہ بچہ چپ نہ ہو سکا اور کسی عورت کا اسے دودھ نہ پیا، تجھے دیکھتے ہی یہ چپ کیسے ہو گیا اور تیرا دودھ کیسے پینے لگا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ جواب القاء فرما دیا. آپ کے چہرے پر یہ سوال سن کر کوئی گھبراہٹ طاری نہ ہوئی اور آپ نے کہا کہ بعض بچوں کی فطرت میں نفاست ہوتی ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی گندی عورت کے قریب نہیں جا سکتے. تو میں روزانہ کپڑے تبدیل کرتی ہوں اور روزانہ غسل کرتی ہوں تو میں نفیس رہتی ہوں. جب آپ نے یہ جملہ کہا تو بادشاہ یہ سمجھا، فرعون یہ سمجھا
کہ اچھا یہ صفائی کی وجہ سے یہ بچہ ان کے قریب گیا ہے، تو یہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے جس بچے کو گود لیا ہے وہ اتنا نفیس بچہ ہے کہ کسی بری عورت کے ہاتھ میں یا گندی عورت کے ہاتھ میں وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ روزانہ غسل کرتی ہیں، روزانہ وہ کپڑے تبدیل کرتی ہیں، صاف ستھری رہتی ہیں، اسی لیے یہ بچہ گیا ہے۔ تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں نے جس بچے کو گود لیا ہے وہ فطرتاً نفیس ہے۔ پھر فرعون نے کہا کہ اس بچے کو اب لے جائیں، 2 سال تک انہیں آپ دودھ پلائیں، اپنے پاس رکھیں، اور پھر جب یہ کھانے پینے اور دیگر معاملات کرنے پر قادر ہو جائیں، یعنی بچے کی ایک عمر ہو جائے کہ جس کے اندر اسے ماں کی حاجت نہیں رہتی، وہ 7 سال کی عمر ہے، ورنہ 7 سال سے پہلے کپڑے بدلنے میں یا دیگر معاملات میں اسے ماں کی حاجت رہتی ہے۔ یعنی بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اسے ماں کی حاجت ہے۔ یہاں مراد ہے کہ بچہ 7 برس کا ہو جاتا ہے تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے کام وہ خود کرنے کے تھوڑا بہت قابل ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اگر چاہیں تو وہ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ لیکن 7 سال سے کم عمر کا بچہ وہ ماں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے۔ فرددناہ الی امہ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ اب ماں کے پاس موسیٰ علیہ السلام آ گئے، لیکن فرعون کی طرف سے روزانہ معاوضہ دیا جاتا، انعام دیا جاتا، انعام بھی مل رہا ہے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی آپ پرورش بھی کر رہی ہیں، اور لوگ آپ کی عزت بھی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس بچے کی پرورش کر رہی ہیں کہ جو بچہ فرعون نے گود لیا ہے۔ فرددناہ الی امہ، بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ ان تمام باتوں میں درس ہے، جو رب العالمین چاہے وہی ہوتا ہے۔ کئی تقر عینھا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نیک اور صالحہ تھیں، تو رب العالمین نے کیسے کرم کیا کہ بچہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے اور کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں۔ نیک عورت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہے۔ ایک نیک عورت پورے خاندان کو جنتی گھرانہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا تحزن، اور تاکہ وہ غم نہ کرے، ولتعلم، اور تاکہ وہ خوب مزید جان لے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ لوٹائیں گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، آپ ولیہ ہیں، اور جو آپ کے دل میں بات ڈالی گئی وہ الہام ہے، اور آپ کے مقام و مرتبے کو جو قرآن نے بیان کیا، ایک ولیہ عورت کے مقام و مرتبے کو بیان کیا، تو پتہ چلا کہ جس طرح نبی اور رسول کے مقامات ہیں، اسی طرح اللہ تعالی نے اولیاء کو بھی مقام عطا فرمایا، لیکن اولیاء نبی کے برابر نہیں ہوتے، لیکن ان پر نبیوں کا فیض جاری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں وہ کرامتیں عطا فرماتا ہے جس سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے ہیں۔